السلام علیکم ناظرین، لرننگ کلک پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حلب شہر میں ایک 80 سال کا بوڑھا اور 70 سالہ بوڑھی عورت رہتے تھے۔ ان کا تعلق ہندو ذات برہمن سے تھا، لیکن ان کے ہاں اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے بچپن کا دور تھا۔ حلب میں رہنے والے اس بوڑھا اور بوڑھی کو اسلام کا پتہ چل چکا تھا کہ ایک نیا دین ہے اور اس دین کو پھیلانے والا ایک اللہ کا نبی ہے، اور جو بھی اس سے ملتا ہے وہی اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ بوڑھی عورت نے دوسری عورتوں سے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم بھی وہاں جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد سے نواز دے۔ اس پر بوڑھا راضی ہو گیا اور وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ راستہ اور پتہ پوچھتے ہوئے مدینہ پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو انہیں باہر حضرت امام حسن رضی اللہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس بوڑھا اور بوڑھی عورت نے اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ بارگاہ الہی میں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت بہت مایوس اور اداسی کی حالت میں واپس پلٹے، اور جیسے ہی وہ باہر آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ ان سے ملے۔ جب انہوں نے اس بوڑھا اور بوڑھی عورت کی حالت دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ اے شخص، کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ اس پر بوڑھے اور بوڑھی عورت نے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب پوری بات سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اتنی عمر کو پہنچ چکے ہو، لیکن تمہیں پھر بھی مراد مانگنا نہیں آتی۔ اس پر وہ دونوں حیران ہو گئے اور کہا کہ اس بچے نے یہ کیسی بات کی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اے بچے، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سے یہ کہا گیا تھا کہ بارگاہ الہی میں تمہارے لیے اولاد نہیں ہے تو تم نے کہنا تھا کہ پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمیں اولاد جیسی نعمت بارگاہ الہی سے دلوا دیجئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورت نے سنی تو وہ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، اور واقعی ہم نے یہ بات بارگاہ رسالت میں نہیں کی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو واپس چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کے آگے پھر اپنی جھولی پھیلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ اب تمہاری مراد یہیں پہ پوری ہوگی۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے اور بوڑھی عورت کو 7 بیٹوں کی بشارت دی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ناظرین، یہ بوڑھا اور بوڑھی عورت یہ وہی برہمن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اور اس پر وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت کہنے لگے کہ اے مرشد، ہم نے مراد پا لی ہے، آپ ہم سے کب ملیں گے؟ آپ ہمارے گھر کب تشریف لائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں آؤں گا تو تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گے۔ تو یہ بات سن کر وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے۔
جب وہ واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹوں کی نعمت کو پا کر وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جب حضرت امام حسین کی زندگی میں واقعہ کربلا پیش آیا اور جنگ کربلا کے بعد آپ کے قافلہ کو شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا اور آپ کے سر کو نیزے پر رکھا گیا تھا اور آپ کے سر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسے ہی یہ قافلہ سفر پر روانہ تھا اور حلب شہر سے گزرا۔ حلب شہر میں وہی بوڑھا اور بوڑھی عورت رہتے تھے۔ انہوں نے قافلے کو دیکھا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ قافلے والوں نے انہیں بتایا کہ یہ کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ سر جس سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مرشد ہیں جنہوں نے ہمیں دعا دی تھی۔ انہوں نے ان کافروں سے جو قافلے کو لے کے جا رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو لے لیا اور اس کی قیمت بھری اور ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھا۔ ساری رات وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس سر کے سامنے جھکے رہے۔ اگلے دن کافروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا مطالبہ کیا۔ اس پر اس برہمن نے باری باری اپنے تمام بیٹوں کے سر دھڑوں سے الگ کر کر کے انہیں پیش کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سر تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس پر برہمن نے اپنے مرشد کے سامنے زارو قطار رو کر کہا کہ اے مرشد، جب میں آپ کے پاس پہنچا تھا تب بے اولاد تھا اور آج بھی بے اولاد ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آئی کہ آزمائش تو کنبہ رسول کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کو زمین پر لٹا دو اور ان کے سر ان کے دھڑ کے ساتھ رکھ دو اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس پر وہ 7 بیٹے زندہ سلامت اٹھ بیٹھے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے بابا جان، ہم نے دیکھا ہے کہ 7 آسمانوں پر اس کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شان و شوکت وہاں بہت ہی نرالی ہے۔ یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ۔ بچپن سے لے کے واقعہ کربلا تک یہ واقعے کی سلسلہ کی کڑی حلب شہر کے اس برہمن کے خاندان سے ملتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کے واقعات کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔